السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی جے میز آفیشیل یوٹیوب چینل. بڑے پروگرامس ہم نے کیے ہیں جس میں ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ کیا اچھا ہو رہا ہے کیا برا ہو رہا ہے. آج کا جو شو ہے بڑا امپورٹنٹ شو ہے. میرے ساتھ سارا احمد ہے جو کہ چیئر پرسن ہے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ویلفیئر اتھارٹی. ان کے ساتھ آج ان کے آفس سے ادھر آئے ہیں اور کچھ لوگوں سے بچوں سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ میں نے اس کو کم از کم 6-7 سال پہلے وزٹ کیا تھا اور دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آج جب میں آیا ہوں بڑی خوشی کی ایک جو چیز ہے کہ یہ بہتر ہو گیا. پہلے اٹ واز ان دا بلڈنگ اسٹیج بٹ ٹوڈے اٹ از لیٹس سے ان دا ڈیلیورنگ موڈ اینڈ اٹ از گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر. تو میں نے سارا ادھر جو دیکھا تو میں نے کہا آپ کے سامنے کم از کم ان اداروں کو میں لے کے آؤں جو کہ بالکل چھپ کے اوبلیوین میں اپنا کام کر رہے ہیں لیکن اتنے اپریشیٹ نہیں ہوتے جتنے کہ وہ ٹی وی پہ آنے والے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح چیف منسٹر ہو گیا پرائم منسٹر ہو گیا وہ پیچھے فوٹو شاپس کھڑی ہو جاتی ہیں اینڈ یو نو دیٹس آؤٹ. بٹ ٹوڈے بچوں کے لیے جن پہ ظلم ہوتا ہے تشدد ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ ہر قسم کی برے کام ہوتے ہیں آج وہ بچے یہاں محفوظ ہیں پڑھ رہے ہیں کچھ آگے بھی نکل آئے ہیں اینڈ سو مچ سو کہ کمپیوٹرز میں بھی آ گئے. تو سارا یہ مجھے بتائیے دس از اے ویری یو نو بلیسڈ جاب. آپ نے جب اس کو ٹیک اوور کیا واٹ ڈیڈ یو انویسج ٹیک اوور سے پہلے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نے امیجن نہیں کیا تھا ویلیو پلیس کا، لیکن جب میرا اپوائنٹمنٹ ہوا اور میں یہاں آئی تو جو اس وقت میرے ایموشنز تھے وہ میں بتاؤں گی کہ پہلے کے 10 دن جب میں یہاں جوائن کیا اور میں نے بچوں سے ملی ان کی سٹوریز سنی تو پہلے 10 دن تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی بیکاز ہمارے پاس ایک سب سے چیز جو مجھے بہت کرتی تھی ان میں سے ہیں تو بہت سٹوریز لیکن جو مسنگ بچے جو گم شدہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں میں وہ سوچتی تھی کہ ان کی کیا ان سے میں بات کر کے ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں اور وہ جو ماں جس سے وہ بچہ دور ہو گیا وہ کیا سوچتی ہوگی. تو یہ چیز مجھے بہت ڈسٹرب کرتی رہی شروع میں لیکن آف کورس کیونکہ ہمارا روٹین کا میٹر ہے تو میں ان بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتی رہی اور ڈفرینٹ جیسے ابیوز کے کیسز آتے ہیں مسنگ بچے آتے ہیں بیگرز آتے ہیں ہمارے پاس ٹارچر کے کیسز آتے ہیں اور تو ہم ان سب سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور مجھے بہت ریوارڈنگ لگتا ہے یہ کام. اچھا یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو تو میں سکھ مائنڈ بیمار لوگ ان کو کہوں گا آپ ان کو وہاں پہنچاتے ہیں کہ کم از کم ان کو ان کے اوپر کوئی پولیس ایکشن ہو؟ جی بالکل ہمارا کام صرف بچے کو بازیاب کرانے تک نہیں رہتا لیکن ہم FIR کرواتے ہیں خود کمپلیننٹ بن کے اور فالو اپ بھی کرتے ہیں پرائیویٹ NGOs کے ساتھ کچھ مل کے کہ اس جو کلپریٹ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی یا نہیں ہوئی کیونکہ مین ہمارا کام وہیں ختم ہوتا ہے اور جب تک ایک سوئفٹ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو یہ جرم ختم ہی نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل جو پیڈوفائلس ہمیں نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے چائلڈ ابیوز کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں ہر روز 7 سے 8 بچے ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. دس از ویری الارمنگ. یہ چیز تبھی ختم ہو سکتی ہے اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو اور اویئرنیس ہو لوگوں میں. اچھا آپ نے صدر پنجاب میں فار ایگزامپل آپ نے ملتان بھاگور اور بھی کئی علاقے ہیں جہاں آپ نے یہ بیوروز کھولے؟ جی صدر پنجاب میں ہمارے بیوروز ملتان بھاگلپور اور رحیم یار خان میں موجود ہیں. اب آنے والے سال میں ہم مزید 16 اور سینٹرز بنا رہے ہیں پورے پنجاب میں تاکہ ہمارا دائرۂ کار وسیع ہو سکے اور ہماری جو گرپ ہے وہ دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی موجود ہو. تو ساؤتھ پنجاب میں بھی ہمارے بیوروز آپریٹ کریں وہاں پہ بھی ہمارے تقریباً 100 بچے ہر سینٹر میں موجود ہیں اور ان کو بھی اسی طرح یہاں پہ کھانے پینے کی سہولیات پڑھائی لکھائی ان کا سب کچھ ان کو اسکل سیٹ سکھایا جائے تاکہ بعد میں وہ ایک کارآمد شہری کی طرح زندگی گزار سکیں. اور آپ کو سپورٹ کتنی ملتی ہے گورنمنٹ سے؟ ہمیں الحمدللہ پنجاب گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. چیف منسٹر صاحب خود انوالوڈ ہیں اس پروجیکٹ میں بیکاز ہمارے منسٹر بھی چیف منسٹر ہیں. اس کے بعد ہوم ڈپارٹمنٹ تو ایوری بڈی از ویری سپورٹیو اینڈ جو بھی چیزیں ابھی ہم نے بیسک جو یہاں پہ مسئلے تھے ان میں ہم ریفارمز لے کے آئے بیکاز میرا پہلا یہ تھا کہ میں ریفارمز لے کے آؤں تاکہ بعد میں بھی یہ چیزیں چلیں گی ٹیمپرری نہ ہو پرماننٹ کوئی چینجز آئیں. جیسا کہ سب نے سپورٹ کی ہے جیسا کہ بورڈ میٹنگ ہم نے کال کی جو 15 سال بعد ایک بورڈ میٹنگ ہوئی واپس ایکٹیویٹ کیا بورڈ کو. پھر اس کے بعد CM صاحب کو ادھر لے کے آئے. پھر ان کے اسپیشل الاؤنسز امپلائیز کے مسئلے پینڈنگ تھے. دیر واز اے لاٹ وچ ہیز بن ڈن اینڈ ابھی بہت کچھ اور بھی کرنا ہے. اچھا باہر ملک میں اگر آپ دیکھیں تو فار ایگزامپل دیر از بل گیٹس فاؤنڈیشن
اور بھی کئی وارن بفیٹ فاؤنڈیشنز، یہ سارے جو ہیں یہ ایسے اداروں کی بڑی مدد کرتے ہیں. تو پاکستان میں ہمارے پاس یہ جو بزنس کمیونٹی ہے اور کارپوریٹ کمیونٹی، یہ آپ کی کوئی کرتی ہے ڈونیشنز؟ بالکل. جیسے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کیا کام ہو رہا ہے اور کتنے بچے موجود ہیں، انہوں نے آگے آ کے لوگوں نے کانٹیکٹ خود کیا جن کو ہم نہیں بھی جانتے تھے. دیو کانٹیکٹڈ اس ویدر اٹس میڈیا سیلیبریٹیز، ویدر اٹس ڈیزائنرز، اٹس بزنس مین، دیو کم فارورڈ. کچھ لوگ جیسے ہمارے چائلڈ اٹینڈنس اسپانسر کر رہے ہیں، کچھ کمپیوٹر لیبس بنا دیتے ہیں، کچھ لوگ سوئنگس ڈونیٹ کر دیتے ہیں بچوں کے لیے، کچھ لوگ ہائرنگ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی. دیٹس اے ویری بگ انیشیٹو. تو آئی ریئلی اپریشیٹ سچ پیپل. میں اور بھی آپ کے یوٹیوب چینل کے ویورس کے تھرو ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی فلانتھروپسٹ ہیں وہ آئیں، پہلے کام دیکھیں، پھر اور ہم ان کائنڈ ڈونیشن دیتے ہیں، ہم کیش میں نہیں دیتے. دیٹس آور پالیسی. اور وہ خود لوگ دیتے ہیں اور آ کے فالو بھی کریں، دیکھیں وہ چیز یوز کہاں ہو. بالکل صحیح. اور جب یہ کہتے ہیں کام کی، تو 3 بچیاں جو یہاں آئی ہیں ان پرٹیکولر، ذرا یہ دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں. بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ آمنہ. آپ یہاں پہ کب آئی تھی؟ میں 2017 میں آئی تھی. 2017 میں آئی تھی. 2017 میں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ جو آپ کو یہاں پہ آنا پڑا؟ میں کسی کے گھر کام کرتی تھی، اسے خاندان نے مجھے مارا کرتے تھے. کس عمر میں آپ کام کرتی تھی؟ 7 سال کی. اور اب آپ کی عمر کیا ہے؟ اب میری 16 سال. 16 سال کی عمر. یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو بالکل گھر جیسا ماحول ملا؟ جی. آپ کی فیملی کہاں پہ ہے آپ کا؟ میری فیملی کا نہیں پتا، میرے پاپا کا دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہاں پہ آپ کو ایجوکیشن ملتی ہے؟ جی. اور اس کے علاوہ آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے یہاں پہ؟ صبح سے رات تک آپ کیا کرتی ہیں؟ ہم صبح اسکول سے اٹھتے ہیں، پھر ہم اسکول نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے اسکول جاتے ہیں. اسکول سے ہم 1 بجے آ کے کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے میں ہم 2 سے 3 بجے تک پلے ٹائم لے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم 3 بجے اندر جاتے ہیں. اس کے بعد ہم قرآن کلاس لیتے ہیں 5 بجے تک. اس کے بعد ہم اپنی گھوم جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا اپنا اسکول کا کام ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں. آپ کو یہاں پہ آنے کے بعد کسی قسم کی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ نہیں. فیملی کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ پپو نے بھی کام پہ لگوایا تھا. پپا نے کام پہ لگوایا تھا. میں ان کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی. جب آپ نے کام اسٹارٹ کیا آپ 7 سال کی تھیں، آپ کی مدر تھی تب؟ نہیں، ماما کی فوت ہونے کے بعد ہم نے کام پہ لگوایا. ماما کے فوت ہونے کے بعد آپ کے پپا نے آپ کو ایک کام کرنے کے لیے گھر میں بھیج دیا جب آپ کی عمر 7 سال تھی. آپ کے فادر تھے تب آمنہ؟ جی تھے. تو فادر نے نہیں منع کیا پپو کو کہ نہیں وہ بھی چھوٹی ہے؟ پاپا کو نہیں پتا تھا. پپا نے کہا تھا کہ میں نے اسے کسی کا اڈاپشن کرا، ان کی بیٹی نہیں ہے. اچھا. یہ چھوٹی سی بچی جس کا نام آیت ہے، آیت ادھر دیکھیں. یہ بیرو والوں سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بیرو کے گیٹ کے باہر کوئی اس کو بہت بری طرح مار کے چھوڑ گیا تھا. اس کی فیملی ابھی تک ٹریس نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بچی کہتی ہے کہ مجھے میری ماما مارتی تھی اور حارث بھائی مارتے تھے. اب پتہ نہیں حارث بھائی کون ہے اور ان کی ماما کون ہے، اور وہ کیسی ماں تھی جو اپنی اس معصوم سے پھول کو بری طرح مارتی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فیس پہ ابھی بھی بہت بری طرح نشان پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اب یہاں پہ بہت خوش. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے فاطمہ بطول. فاطمہ بطول. فاطمہ بطول آپ یہاں پہ کب آئی تھی؟ میں 2018 میں. 2018 میں آئی تھی. کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ جو آپ کو یہاں پہ آنا پڑا تھا بیٹا؟ میں کسی کے گھر کام کرتی تھی اور وہ لوگ مجھے مارتے تھے. وہ لوگ آپ کو مارتے تھے؟ آپ کسی کے کہاں پہ آپ کام کرتی تھی؟ میں چنیوٹ میں. چنیوٹ میں کام کرتی تھی. آپ کو کام کے لیے کس نے بھیجا تھا؟ ماما نے. ماما نے؟ جی. وہ آپ کی ریئل ماما تھی؟ جی. یعنی کہ سگی ماما تھی آپ کی. کیوں بھیجا تھا انہوں نے آپ کو کام کے لیے بیٹا؟ وہ کہتی تھی کہ میں گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا؟ بابا نہیں تھے؟ بابا تھے، بھائی بھی تھے. بھائی بھی تھے. وہ دونوں کماتے تھے؟ جی. وہ کماتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے آپ کو کام کرنے کے لیے بھیجا. کس عمر میں بیٹا آپ کو کام کے لیے بھیجا تھا؟ میں تب 12 سال کی تھی. 12 سال کی تھی جب آپ کو کام کے لیے بھیجا تھا. اچھا. تو پاپا اور بھائی منع نہیں کرتے تھے کام سے؟ کہ ماما کو منع نہیں کرتے تھے کہ اس کو کرتے تھے تو ماما منع نہیں ہوتی تھی؟ جی. کیوں؟ وہ بس انہیں پیسے کی ضرورت تھی اور مل چکے ہیں، ابھی مجھے چھوڑ دیا. اب آپ کو چھوڑ دیا. آپ کے پیچھے آپ کی فیملی نہیں آئی؟ آپ کو یہاں پہ کون لے کے آیا؟ یہاں پہ مجھے پولیس والے لے کے آئے تھے. کیوں وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ کو پولیس والوں کو یہاں پہ لانا پڑا؟ میں جب وہاں سے بھاگی تھی تو میں بھاگی تھی آپ؟ جی. کس طرح سے بھاگی تھی آپ؟ وہ لوگ ان کے غصہ میں سوئے تھے اور ان کے بابا نے کام پہ جانا تھا تو میں نے ناشتہ بنا کے ناشتہ بنا کے دیا. اچھا جی. تو اس کے بعد میں بھاگ گئی. بھاگ کے آپ کہاں پہ گئی تھی؟ آپ کو وہاں کے رستوں کا پتہ تھا؟
نہیں میں ایک بس میں بیٹھی, بس میرے پاس پیسے نہیں تھے تو ایک آنٹی تھی, انہوں نے پیسے دیے, پھر میں نے ایک بس میں بیٹھی, پھر ادھر میری پوری فیملی تھی, وہ لوگ مجھے اپنے گھر لے گئے, وہاں سے دفتر سے پھر مجھے وہاں پہ لے گئے پولیس اسٹیشن, تو پھر انہوں نے مجھے یہاں پہ چھوڑ دیا. پھر انہوں نے آپ کو یہاں پہ چھوڑ دیا. یہاں پہ آپ کو ماحول بالکل ٹھیک ملتا ہے, آپ سیٹسفائڈ ہیں, آپ مطمئن ہیں اس ماحول سے, واپس گھر جانا چاہتی ہیں؟ بس ماما کے پاس. بابا کے پاس جانا چاہتی ہیں. بابا ملنے آتے ہیں؟ آپ ملنا چاہتی ہیں؟ امی کے پاس نہیں جانا؟ بہن بھائیوں کی یاد آتی ہے؟ یہاں پہ اتنی زیادہ بہنیں ہیں تو صحیح آپ کی. یہاں پہ آپ کیا کیا کرتی رہتی ہیں؟ چلیے اپنی ایکٹیویٹیز بتائیں. جب روم کی ڈیوٹی آتی ہے تو روم ریڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اسکول نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد اسکول جاتے ہیں, اسکول سے آتے ہیں, پھر 3 بجے 2 بجے سے ہم کھیلنے وغیرہ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم سپارہ کرتے ہیں, پھر جو کھیلنا یا کچھ تیار کرنا جو تو وہ کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد یعنی کہ بالکل بیزی شیڈیول جاتا ہے, آپ بور تو نہیں ہوتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں. یہ جو 3 بچیاں ہیں آپ نے مجھے بتایا بھی تھا, بات بھی سے ہوئی, یہ مجھے بتائیے کہ ایسے کتنے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جو کہ مجھے تو یہ ریہیبلیٹیٹڈ رہتے ہیں سارے؟ بالکل ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں. مطلب اگر میں ایک ہفتے کی بات کروں صرف ایک شہر کی, تو تقریباً ایک ہفتے میں 5 سے 6 کیسز آتے ہیں ابیوز کے اور ٹارچر کے. جیسے کہ آپ لڑکیوں سے ملے بھی خود, تو یہاں پہ ہمارا مقصد صرف ان کو رکھنا اور کھانا پلانا نہیں ہے, ہمارا موٹیو ہے کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, بیکاز دے ہیو گون تھرو اے لاٹ. جو ایک سیکشل ابیوز وکٹم فار ایگزامپل ایک فیمیل ہوتی ہے یا بچہ ہوتا ہے, وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو دے آر ویری ڈسٹربڈ and emotionally disturbed and their confidence is shattered. So to bring them back to life is very difficult, and I give credit for that to our child attendants and our psychologists. ہماری پوری ٹیم ہے psychologists and counselors کی جو یہ کام کر رہے ہیں. ویری گڈ. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس نے ہیلپ کرنی ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی, جیسے انہوں نے کہا یہ پیسے نہیں لیتے ہیں, آپ ان کے لیے جو بھی فیسیلیٹیشنس کر سکتے ہیں, ایئر کنڈیشنز ہوتے ہیں, واٹر کولرز اینڈ تھنگس لائک دیٹ, جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ ہے اس وقت, اس نمبر پہ آپ کال کیجیے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے یہاں کے ڈائریکٹرز ہیں, آپ ان سے رابطہ کیجیے اور جو بھی آپ مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہے ری بلڈنگ آف سوسائٹیز. یہ مظلوم بچے ہیں, ان کا کوئی فیوچر نہیں, بٹ کمنگ ہیئر یو آر ری بلڈنگ اینڈ ریہیبلیٹیٹنگ. از دیٹ رائٹ؟ That's right, جی. اور یہ مجھے بتائیں کہ یہاں کتنی تعداد ہے لوگوں کی؟ ہمارے پاس لاہور میں 400 بچے ہیں موجود, جس میں اسٹریٹ چلڈرن کمپرائزنگ آف بیگرز, ابیوز وکٹمس, ٹارچر وکٹمس, سب انفنٹس جو ابینڈنڈ انفنٹس ہوتے ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں. اور ان کی جو ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی جو ہم کرواتے ہیں, دیٹس کالڈ اڈاپشنز. According to our constitutions, adoptions is not allowed, so it's called giving temporary custody, جو کہ child protection court ہمارا ہے یہاں پہ موجود. And you monitor that as well? بالکل, the bureau monitors that. The bureau's team, we have a team designed for that. They monitor کہ صحیح family, deserving family کا بچہ جا رہا ہے اور اس کا court follow up بھی کرتی ہے to ensure. Also, this is the only department or model in entire South Asia جہاں پہ child protection court bureau کے اندر موجود ہے. ایسا یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں واحد ماڈل ہے جو یہاں. اچھا, میں نے یہاں سارا ابھی آپ مجھے دکھا رہی تھی, یہ ہم گئے ہیں, یہ بچوں کو آپ کو سینا بھی سکھا دیا ہے, جی اسٹچنگ. جی, یہ بھی ایک نیا انیشیٹو تھا. بیسکلی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف فارمل ایجوکیشن کافی نہیں ہوتی. اگر بچوں کو بڑے ہو کے بعد میں جابس میں پرابلم ہوئے تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک اسکل سیٹ, ایک ہنر ہونا چاہیے تاکہ وہ گھر بیٹھ کے اپنے ذریعہ آمدن کما سکے. تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ کچھ فلانتھروپسٹ کو انوالو کیا جائے. تو جو سرور فاؤنڈیشن ہے جو ہمارے گورنر صاحب ہیں انہوں نے ہمیں کچھ مشین ڈونیٹ کیا, کچھ اکوپمنٹ, اور ٹیفٹا سے ہمیں ٹیچرز ملی ہیں, وہ بھی مطلب ہمارے لیے فری آف کاسٹ. سو دا گورنمنٹ از اسپانسرنگ دس اینڈ ہم ان کو سکھا رہے ہیں کوئی ہنر. اسی طرح بوائز کو بھی ٹریننگ, ٹیکنیکل ٹریننگ دی جا رہی ہے. لیکن آپ نے گورنر کو تو لے لیا نا, چیف منسٹر نے بھی ایک بڑا زبردست آپ کا کمرہ. بالکل بالکل, چیف منسٹر صاحب نے کمرہ ہمارا انوگریٹ کیا. میں نے اس سے پہلے میں نے چیف منسٹر صاحب کا نام مینشن کیا تھا کہ چیف منسٹر صاحب پہلی دفعہ ہوئے 11 سال بعد کہ کوئی چیف منسٹر یہاں پہ خود آئے ہیں, انٹرسٹ لیتے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, ہی آلویز fulfills his promises and his responsibility. وہ سیالکوٹ بھی گئے بیورو میں اور ان کی بہت انوالومنٹ ہے.
बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर। अच्छा, ये पहले चीफ मिनिस्टर भी कहाँ है? पहले कोई नहीं, पिछले पिछले कौन? शहबाज शरीफ इधर नहीं आए? जी, जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे वो यहाँ पे नहीं कभी आए थे, और है ये प्रोजेक्ट परवेज़ इलाही साहब का, तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि उनका ब्रेन चाइल्ड है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। लेकिन पिछले 10-11 साल ये बिल्कुल साइडलाइन किया गया। फिर अब जो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से इसको वापस फाल बनाया गया है। वेरी गुड। और आपकी जो लाइब्रेरी है इसमें भी आई एम श्योर यू वुड नीड मोर कंट्रीब्यूशंस। बिल्कुल, या सो लाइब्रेरी बुक्स के लिए somebody wants to sponsor those, they most welcome, that would be really good, and कुछ भी और चीज़ लोग आके खुद देख सकते हैं। अच्छा, क्रिकेट के लिए क्या? मैं तो जब पहले आया था क्रिकेट के यहाँ बड़े अच्छे से लड़के थे। बिल्कुल, बच्चे बहुत शौक रखते हैं क्रिकेट का, और बड़े टैलेंट है यहाँ पे हमारे बच्चों में। तो हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड से भी बात चल रही है कि हमारे बच्चों को फॉर्मल क्रिकेट में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो भी कुछ आगे अपने एज अ करियर इसको ले सकें। बिल्कुल ठीक है सारा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ये जिन्होंने स्पोर्ट्स बोर्ड की बात की है, तो अब ना आप तो वहाँ हैं, डीजी लगी हुई है, एंड आई नो व्हाट यू डू फॉर स्पोर्ट्स, सो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, आई थिंक फमीला मिर्जा शी इज़ द मिनिस्टर, तो आप भी ज़रा इनकी मदद कीजिए जो आप कर सकते हैं, बिकॉज आपने बाद में काफ़ी काम किया। बट आज बड़ी खुशी हुई है कि देख के ये इदारा, हम ऐसे इदारों को बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, भूलते नहीं हैं, बट रिमेंबर मानते हैं यही बच्चे कल उठ के आपकी एक सोसाइटी के आइकॉन्स भी बन सकते हैं और बने हैं। तो लेट्स होप that we get this organization to be looked by your contributions. Do subscribe to the channel, and of course, ऐसे इदारों को मत भूलिए।